السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور موعود دن کی اور ایک گواہی دینے والے کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے گی۔ ہلاک کر دیے جائیں گے کھائیوں والے، یعنی اس آگ والے جو بہت ایندھن والی ہے، جب وہ اس کے گرد بیٹھے ہوں گے، اور وہ اس پر گواہ ہوں گے جو وہ مومنوں سے کریں گے، اور وہ ان سے پرخاش نہیں رکھتے مگر اس بنا پر
کہ وہ اللہ کامل غلبہ رکھنے والے صاحب حمد پر ایمان لے آئے، جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، پھر توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب مقدر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، یہ میں نے ہی اس واقعے کا نقشہ کھینچ رہی ہیں جو گجرانوالہ میں احمدیوں کے ساتھ ہوا۔ یہ احمدیت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک ایسی دلیل ہے کہ اگر انصاف پسند مسلمان سورۃ البروج پر غور کریں تو احمدیوں پر ہونے والے ظلم، اور خاص طور پر ایسے ظلموں کے بارے میں اپنے علماء، اپنے لیڈروں، اپنے سیاستدانوں، اپنی حکومتوں کے رویوں اور عمل جو احمدیت کی مخالفت میں یہ لوگ دکھاتے ہیں اور کرتے ہیں، ان کی حقیقت کھل جائے اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت پر یقین کر لیں اور اس ظلم کا حصہ نہ بنیں جو ظالم لوگ یا ان کے چیلے احمدیوں پر کرتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کا کلام سمجھنے کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس کی بات تو یہ لوگ بالکل سننا نہیں چاہتے، اور اس لیے ظلموں پر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان آیات کی مختصر وضاحت میں یہاں کر دیتا ہوں۔ جس برجوں والے آسمان کی یہاں قسم کھائی گئی ہے، ان سے مراد آسمان کے 12 برج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جن کے بارے میں علم حیات والے بتاتے ہیں۔ یہاں تمثیلی رنگ میں ان روحانی برجوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اسلام کی تاریخ سے اہم تعلق ہے، اور اس سے مراد 12 مجددین ہیں جو اسلام کے آسمان پر سورج غروب ہونے کے بعد اپنی روشنی دینے کے لیے چمکے یا روشنی دیتے رہے کچھ عرصے کے لیے۔ اس عرصے کے بارے میں احادیث موجود ہیں اور پرانے علماء بھی ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ 12 صدیوں میں 12 دفعہ اسلام کے تاریک زمانے میں روشنی کی کرنیں پھیلانے کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انہیں تو مسلمان مانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والیوم الموعود، کہ وہ دن جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، اس کی قسم کھا کر جب 13ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق جب موعود مامور بھیجا تو انکار کرنے لگ گئے۔ پہلوں کے بارے میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بتایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئیں گے، لیکن اس موعود کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ہی علیحدہ بیان کر دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف نشانیاں بتا کر، جن میں چاند سورج گرہن کی نشانی بھی ہے اور بے شمار اور نشانات ہیں جو روز روشن کی طرح پوری ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ اس کی یہ نشانیاں بتائیں کہ وہ آئے گا، اس کو یہ ماننے سے انکاری ہیں، بلکہ یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے بعد
بعض نے کہنا شروع کر دیا، اور اب بھی بڑے زور شور سے بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے اب، اس لیے کہ مولوی اور نام نہاد علماء جو ہیں ان کے ممبر چھن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے علم و عقل کی کلی کھل جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اس زمانے میں آنے کے بارے میں اور عین پیشگوئیوں کے مطابق آنے کے بارے میں کہ یہ عجیب امر ہے، اور میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 1290 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور آسمانی اور زمینی نشان بھی آپ کے حق میں پورے ہوئے۔ جماعت کے لٹریچر میں اس کی تفسیر موجود ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں اس کی تفسیر موجود ہے، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس یوم الموعود کے وقت، یعنی مسیح موعود کے زمانے میں، اسلام کی احیاء نو تو بے شک ہوگی، اسلام کی نئی زندگی کا زمانہ تو شروع ہوگا، لیکن اس کے لیے مومنوں کو، ان کو جو مسیح موعود کو مانیں گے، بڑی بھاری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے جائیں گے کھائیوں والے، النار ذات الوقود، یعنی اس آگ والے جو بہت ایندھن والی ہے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے گرد بیٹھے ہوں گے۔ یہ مخالفین کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی مخالفتیں ہوں گی، لیکن یہ آگے جو بھڑکائی بھی جائیں گی، اس کے گرد بھی بیٹھے ہوں گے، وہ تو بے شک ہوگا، لیکن انجام کار مخالفین اپنا بد انجام دیکھیں گے، وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ بہرحال مومنوں کو لمبا عرصہ جور و ستم اور بھیانک مظالم کا نشانہ بننا پڑے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اسلام کی ترقی ہم سے کچھ مطالبہ کرتی ہے، اور وہ مطالبہ موت کا مطالبہ ہے۔ ان آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ بہت ایندھن والی آگیں تمہارے خلاف بھڑکائی جائیں گی، ان آگوں میں بار بار ایندھن ڈالا جائے گا، یہ آگے بھڑکانے والے ارد گرد بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ یہ لوگ جنہوں نے ایسے انضامات اپنے زوم میں کیے ہوں گے کہ گویا خندقیں کھود کر ان مومنوں کو محدود کر کے ہر طرف سے گھیر کر پھر آگے جلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرما دیا کہ بے شک آگ کی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن آخرکار یہ ہر طرف سے گھیر کر مومنوں کو آگ میں جلانے کی کوشش کرنے والے خود ہی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اپنے زوم میں تو یہ آگ کے ارد گرد پہرے لگا کر بھی بیٹھے ہوں گے کہ اس آگ سے کوئی بچ کر باہر نہ نکلے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس بھی ساتھ کھڑی تماشا دیکھتی رہتی ہے،
وہ بھی نہیں کوشش کرتی کہ بچائے، بلکہ تم حصہ بن رہی ہوتی. اور پھر یہ سب آگ بھڑکانے والے نہ صرف باہر کھڑے ہوتے ہیں بلکہ مومنوں کو جلا کر مزہ لیتے ہیں. اذہم علیہا قعود، یہ صرف کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ پیشگوئی بھی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ مومنین کے مخالفین اس طرح کی آگیں بھڑکائیں گے اور پھر ان آگوں پر پہرے لگا کر بھی بیٹھیں گے. یہ ایک اور ثبوت ہے ہمارے سچائی کے راستے پر ہونے کا اور مومن ہونے کا، اور ان مخالفین کے، ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہونے کا جو مومنین کے خلاف آگیں بھڑکاتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ گھیرا ڈال کر بیٹھیں کہ اس آگ سے باہر کوئی نہ نکلے، بلکہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں کچھ تفصیلات شہداء کے حوالے سے بیان کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ عین اس کے مطابق انہوں نے کمروں کے دروازے بند کر کے پھر آگ لگائی، اور کمروں میں جو 10-11 لوگ تھے، بچے عورتیں، انہیں پھر کھڑکیوں سے، شیشوں سے طنزیہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے اور خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ اب تم پھنس گئے، اب کوئی راستہ نہیں باہر نکلنے کا. جو ویڈیو فلمیں ہیں اس واقعے کی، ان میں بھی ان ظالموں کے چہرے سے واضح ہوتا ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو رہی ہے ان سے، ان کے عمل، ان کے نعرے، ان کی باتیں. بہرحال یہ ان کی دشمنی کی انتہا ہے. بلکہ اس واقعے کے بعد 2 دن کی خبر تھی کہ ایک دوسرے علاقے، اسی علاقے کے قریب کے ایک مولوی نے لوگوں کو جمع کر کے یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ ان احمدیوں کے ساتھ جو اس علاقے کے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں کیا گیا، تم میرے سے وعدہ کرو کہ ہم اس سے بڑھ کر کریں گے اور تم میرا ساتھ دو گے. تو یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جس کے بعد ہم کہیں کہ معصوم بچوں اور عورتوں کو شہید کر کے شاید ان کو شرم آ گئی ہو. ایسے بھی بے شرم ہیں اور بہیمانہ سوچ رکھنے والے ظالم ہیں جو ٹویٹر پر بھی، فون پہ آج کل ٹویٹ کیا جاتا ہے پیغام، اس پر بھی پیغام دے رہے ہیں اور اپنے تاثرات چھوڑ رہے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بڑا اچھا ہوا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ سب کچھ، افسوس یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ہو رہا ہے. اذہم علیہا قعود سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مستقل بیٹھے رہیں گے. یہ عذاب دینے کی تدبیریں لمبی کرنے کی کوشش کریں گے. قعود کا مطلب بیٹھنا ہے، اور کسی چیز پر بیٹھے رہنا یہ بھی محاورہ ہے کہ لمبے عرصہ تک کوئی کام کرتے چلے جانا. بس ان کے جھوٹ، فریب اور تکلیفوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے، اور شاید بلکہ لمبا چلتا رہے گا، کیونکہ مخالفین تو پیدا ہوتے رہیں گے. وہ تو چل ہی رہا ہے، یہ لوگ کوشش کرتے چلے جائیں گے کہ اس کو چلاتے رہیں، لیکن اس کی کوئی انتہا بھی ہے، اور وہ انتہا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دی کہ تم بھی چلتے جاؤ، اور آخرکار ہوگا کیا؟ تم خود اس آگ سے ہلاک کیے جاؤ گے، خود اس آگ میں ڈالے جاؤ گے. ان کے علماء بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں
جس سے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کو رد کر سکیں، سوائے اس کے کہ جھوٹی باتیں بنائی جائیں، ان خود آپ کی کتابوں میں سے توڑ مروڑ کر واقعات پیش کیے جائیں، اقتباسات لیے جائیں۔ لیکن مخالفت نے انہیں اندھا کر دیا ہے، یہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ وہ آگے بھڑکانے میں عوام الناس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ بس یہ آگے کبھی تو حقیقی رنگ میں یہ بھڑکاتے ہیں، مومنوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کہیں ناکام رہتے ہیں، اور پھر کبھی کیا بلکہ یہ تو مستقل ہی ہے جو احمدیت کی مخالفت کی آگ ہے، جو ہر طرف بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ آج کل پاکستان کے ہر شہر اور ہر گلی میں جھوٹ کے پلندوں پر مشتمل احمدیت مخالف لٹریچر اشتہار لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، سرکاری عمارتوں پر بھی، حتیٰ کہ ہائی کورٹ کی عمارتوں پر بھی، اور ایسی غلط باتیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی ہیں یا جماعت کے عقائد کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ لوگ کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور یہ باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ایسی باتیں جن کا جماعت کے عقائد سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ان کی انہی مخالفتوں کی وجہ سے جماعت کو تسلی دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے۔ بس بے شک افراد کو تو قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ جماعت کا یہ درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھتا پھلتا اور پھولتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ آگے بڑھانے والے خود اپنے آپ کو اسی آگ میں جلتا دیکھیں گے، یا کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرنے کے سامان پیدا فرمائے گا۔ قتل اصحاب الاخدود، یہ ایک پیشگوئی ہے جو جماعت احمدیہ کے حق میں پوری ہو بھی رہی ہے اور پوری ہوتی بھی رہے گی۔ یہ لوگ ہلاک ہوتے رہیں گے، بس یہ پیشگوئی بھی ان ظلموں کے ساتھ بار بار پوری ہوتی رہے گی، اور پھر یہ بار بار اپنے ظلموں کا، یہ نہیں کہ باز آ جائیں، بار بار اپنے ظلموں کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن احمدیہ کا درخت جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 125 سالہ جماعت احمدیہ کی تاریخ اور یہ ترقی جو ہو رہی ہے، اس سے اب ان کو یہ سبق لے لینا چاہیے کہ انسانی کام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور خدا تعالیٰ کے کام میں دخل اندازی کر کے اسے روکنے کی کوشش کر کے یہ سوائے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے اور کچھ نہیں لے رہے۔ یہ جانتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں، یا قرآن کریم بھی ان کی تائید نہیں کرتا، اللہ کا رسول کی کوئی بات ان کی تائید نہیں کرتی۔ میں واقعات جو بیان کرتا رہا ہوں صحابہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان میں بھی اور اب بھی جو لوگ حق کو پہچان کر بیعت میں شامل ہوتے ہیں،
ان کے واقعات میں بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ لوگ جو نام نہاد علماء ہیں یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے صرف قرآن کی بنیاد پر بات نہ کرو. اپنے لوگوں کو، اپنے عوام الناس کو ان علماء نے یہ پٹی پڑھائی ہے، یہ سبق سکھاتے ہیں کہ قرآن کی بنیاد پر ان سے بات نہ کرو. اس سے تو یہ لوگ وفات مسیح بھی ثابت کر دیں گے، ختم نبوت کی جو تعریف یہ کرتے ہیں وہ بھی ثابت کر دیں گے، صداقت حضرت مسیح علیہ السلام بھی ثابت کر دیں گے. بلکہ اب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی باتیں ہی نہ سنو اور ان سے بات ہی نہ کرو بالکل. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ دلیل کی روح سے ان کے پاس کچھ نہیں. ہاں، ضد اور ہٹ دھرمی ہے، اور ضد اور ہٹ دھرمی میں جتنے مرضی ایک ایک لفظ کے کئی مطلب نکالتے رہیں یا اپنی مرضی کے مطالب نکالتے رہیں. غلط تعلیم اور نظریات سے انہوں نے عوام الناس کو بیوقوف بنایا ہوا، اور اب اس زوم میں ظلم کرتے ہیں اور کرواتے ہیں کہ اکثریت ہمارے ساتھ. حکومت کے خود جو میڈیا یا ٹی وی چینل ہے اس کا یہ حال ہے. گزشتہ دنوں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے بغیر نام لیے احمدیوں کا. انہوں نے یہ کہا اپنی طرف سے تو اپنے عوام کو وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن زیادہ زور ان کا اس بات پہ تھا کہ یہ اقلیت جو ہے اس کو بھی اکثریت کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ خود ہی مارتے ہیں، خود ہی اس پر الزام لگاتے ہیں، خود ہی منصف بنتے ہیں، خود ہی فیصلے کرتے ہیں اور پھر خود ہی سزائیں دیتے ہیں. بہرحال ان لوگوں کے پاس کیونکہ ایک ممبر ہے، ایک اسٹریٹ پاور بھی ہے مولویوں کے پاس، یا خود سیاستدانوں نے اب اپنی سیاست میں سمجھی ہے کہ احمدیوں کی مخالفت کی جائے، اس لیے حکومت جو ہے وہ بھی ان کی ہاں ملاتی ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب مقدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب دیتے ہیں یا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف آگے بھڑکاتے ہیں، پھر اس پر پہرے لگاتے ہیں کہ ان کو کوئی بچانے والا نہ آ جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ لوگ تو ظاہری آگ بھڑکاتے ہیں اور چھپی ہوئی آگ بھی، تاکہ لوگ ہر طریقے سے مومنوں کو عذاب میں ڈالنے کی کوشش کریں اور کرتے رہیں. ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے ہم نوا ہیں. آج کل یہ فتنہ اور چھپی ہوئی آگ اس طرح بھی بھڑکائی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم احمدی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، یا آپ کی ہم توہین کرتے ہیں. یہ ایک ایسا الزام ہے جو ہمارے دلوں کو سخت تکلیف پہنچانے والا الزام ہے. حالانکہ احمدی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جلال کے اظہار کے لیے دنیا کے کونے کونے میں دن رات مصروف ہیں. جہاں کہیں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو، احمدی سب سے پہلے اس حملے کا جواب دینے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ بس ہم تو وہ ہیں جو اپنی موت قبول کر سکتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معمولی سے لفظ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہمارے عمل ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ جو ہمارے دل میں ہے وہ کیا ہے۔ اس میں تضاد نہیں ہے۔ یوں ہی تو نعوذ باللہ ایک جھوٹے کی جماعت کو باوجود تمام دنیا کی مخالفت کے وہ ترقی پر ترقی نہیں دے رہا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی جماعت ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے اس کو ترقی دینی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے مومنوں کو جو میرے جاہ و جلال اور توحید کے قیام کے لیے اور میرے آخری نبی کی عزت و جلال کے قائم کرنے کے لیے صبح شام لگے ہوئے ہیں، انہیں فتنہ میں ڈالنے اور تکلیف دینے والوں، ان کے بدنوں کو جلانے والوں یا ان کے گھروں کو جلانے والوں یا جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کے دلوں کو جلانے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ان کو یقیناً جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو یاد رکھیں فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ جس طرح انہوں نے مومنوں کے دلوں کو جلایا یا ان کے بدنوں کو جلایا یا ان کے گھروں کو جلایا، یا کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی کامیاب ہوئی، کبھی کامیابی ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، اسی طرح انہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن ایسے ظلم کرنے والوں کا عذاب دو طرح کا ہوگا، ظاہری بھی اور باطنی بھی، جلنے کا عذاب بھی اور جہنم کا عذاب بھی۔ ہمارے دلوں کو تو یہ لوگ جھوٹے الزام لگا کر اس ہستی کے بارے میں ہماری طرف جھوٹ منسوب کر کے، جو ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، دلوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل تو اس وقت اس سچائی کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیوں ترقی کر رہی ہے، کیوں ہماری تمام تر مخالفت کے باوجود جماعت کا ہر فرد اپنے ایمان پر قائم ہے، کیوں ان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ہمارے سے خوف نہیں کھاتا اور ہمارے ظلموں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیوں کر رہا ہے۔ گجرانوالہ کے رہنے والوں نے 1974 کے فسادوں میں بھی بہت قربانیاں کی تھیں اور اس کی ایک مثال قائم کی تھی، اور آج بھی انہوں نے قربانیوں کی ایک نئی مثال قائم کر دی، جس میں 7 ماہ کی بچی، 8 سال کی بچی اور ایک عورت نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر قربانی کی ایک مثال قائم کی ہے۔ بلکہ ایک وجود جو بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، جس نے 1.5-2 ماہ بعد اس دنیا کو دیکھنا تھا، وہ بھی ان ظالموں کی وجہ سے دنیا میں آنے سے محروم ہوا اور قربانی دے کی ہے۔ بہرحال ان ظالموں اور آگے لگانے والوں کے بارے میں تو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ایمان لانے والوں کو بھی ان قربانیوں کے بدلے میں انعامات کی تسلی کروا کر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دشمنوں نے تو آگوں کا سلسلہ شروع کیا اور اس کی نگرانی کرتے رہے کہ یہ بجھے نہ،
جیسا کہ رپورٹس میں بھی ذکر آتا ہے ہماری کہ فائر بریگیڈ والوں کو بھی انہوں نے روک دیا اور پتھر مارنے شروع کر دیا کہ آگے نہیں جانا آگ بجھانے کے لیے. اسی طرح ایمبولینس کو بھی مریضوں کو نکالنے سے روک دیا اور کھڑے ہو گئے سامنے اور سامنے ناچتے رہے. لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مظلوموں کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کی ہوئی ہے جس کے باغ ایسے ہیں جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جن کے سائے ٹھنڈے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب چاہا پانی پی کر اپنے گلوں اور جسموں کو تازہ کر لیا. دشمن نے تو آگ کی تپش دینے کی کوشش کی تھی. جنت میں تو ٹھنڈے سائے ہیں، دھوپ کی تپش بھی انہیں نہیں پہنچے گی. دشمن نے تو معصوم بچوں اور بیمار عورت کے گلے دھوئیں سے چوک کرنے کی کوشش کی تھی یا خشک کرنے کی کوشش کی تھی اور پانی سے محروم رکھا تھا کہ اس طرح سانس گھٹ کے مر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے کھلی فضا اور ٹھنڈا پانی وہ مہیا کرے گا جہاں ان کے گلے اور جسم ہر وقت تر و تازہ رہیں گے. بس یہ واضح فرق ہے آگیں لگانے والوں کے انجام کا اور مظلوموں اور مومنوں کے انجام کا. ہم ان ظلموں کے خلاف مدد کے لیے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے تھے، آج بھی اس کے آگے جھکتے ہیں. ان آیات میں اس عورت کے بھی سوال کا جواب آ گیا جس نے کچھ دن ہوئے مجھے جرمنی سے لکھا تھا اس واقعہ کے بعد کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو الہام ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ یا مجھے مت ڈراؤ، آگ میری غلام بلکہ میرے غلاموں کی بھی غلام ہے. تو اس عورت نے آگے کوئی بات تو نہیں لکھی، لیکن مطلب یہی لگ رہا تھا کہ پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا. پہلی بات تو یہ کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ یوں ہوگا، جیسا کہ ان آیات میں نے بتایا اس کی تفصیل میں یہ ہوگا. یہ آیات بڑی واضح ہیں اس بارے میں. اور الہام کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے آگے بھڑکائیں گے. یقیناً بھڑکائیں گے، لیکن جو مقصد ان آگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. مقصد تو یہی ہے کہ آگیں لگا کر احمدیوں سے برگشتہ کرو. آگ کے عذاب سے جو یہ لوگ بھڑکاتے ہیں اس سے ڈرانے کی کوشش کرو احمدیوں کو. لیکن کیا کسی حقیقی مومن کا ان باتوں سے ایمان ضائع ہوا؟ کبھی نہیں. ہاں، ان آگوں نے غلام بن کر مومنوں کو ترقی کے راستے ضرور دکھائے، اس کے دروازے ضرور کھولے اور ان کے ایمان کو مضبوط کیا. اس آگ کی وجہ سے اگر ظاہری نقصان ہوا تو وہ بھی کھاد بن کر جماعت کی ترقی اور تعارف کے ایسے دروازے کھولنے والا بن گیا کہ حیرت ہوتی ہے. اور پھر بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ دشمن اپنی کارروائی میں ناکام بھی ہو، جیسے کہ میں نے کہا. بس ہر صورت میں جب نتائج اللہ تعالیٰ کی تائید کا پتہ دے رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کے مختلف پہلو ہیں، ظاہری بھی
اور باطنی بھی. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان آگوں کے بھڑکانے کے نتیجے میں آگ بھڑکانے والوں کو تو میں جلنے کا عذاب بھی دوں گا اور جہنم کا عذاب بھی دوں گا. لیکن آگ سے نقصان پہنچنے والے مومنین کے لیے تو ٹھنڈی سایہ دار جنتیں ہیں. یہ معصوم بچے جنہوں نے جان دی یہ تو ویسے ہی جنتی ہوتے ہیں. ان کی اس قربانی نے تو انہیں خدا تعالیٰ کا مزید پیارا بنا دیا. خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے پیار کی آغوش میں لے لیا. الہام میں یہ تو نہیں کہیں کہا گیا تھا کہ آگ احمدیوں کے لیے کوئی نشانی کے طور پر ہے اور یہ یا عذاب ہے دوسروں کے لیے اور یہ اس حساب سے محفوظ رہیں گے. کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی گئی تھی. مقصد یہی تھا کہ آگ سے ڈرنے والے نہیں ہم. ہاں بعض دفعہ ظاہری طور پر بھی پوری ہوتی ہے, باطنی طور پر پوری ہوتی ہے. کہیں آگیں بجھ بھی جاتی ہیں, کہیں نقصان بھی پہنچائے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کے لیے جو عذاب مقدر تھا وہ جنگ کا عذاب تھا. دوسرے تو کوئی عذاب ان پہ نہیں آئے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ اسی عذاب سے, یہی عذاب ان کے لیے مقدر تھا اور اسی سے تباہ ہوئے وہ, اور ان کا زور ٹوٹا. لیکن کیا ان جنگوں میں مسلمان شہید نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے. لیکن جہاں کفار کے مرنے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جہنمی ہوئے, وہاں مسلمانوں کی موت کو فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور ہر روز نئے سے نئے رزق سے فیض اٹھا رہے ہیں. بس ہمارے یہ شہداء بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتوں میں پھر رہے ہیں. اور یہ بھی شاید احمدیت کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ تمام قربانی کرنے والے یا کرنے والیاں بچیاں اور عورت ہیں, کوئی مرد ان میں شامل نہیں. بس ان معصوموں کی قربانیاں ان جہنموں کے قریب تر لا رہی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گے. یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ موتیں سانس رکنے سے ہوئی ہیں, کسی کو جلنے کے زخم نہیں آئے, باوجود اس کے کہ ظالم جو لوگ تھے بار بار آگ کے سامان کر رہے تھے اور مختلف قسم کا ایندھن یا ٹوٹا ہوا سامان, بالٹیاں, گھر کا فرنیچر وغیرہ جس کو یہ لوٹ نہیں سکتے تھے یا لوٹ کے لے جانا نہیں چاہتے تھے, باقی قیمتی سامان تو لوٹ کے لے گئے, اس کو بار بار آگ میں ڈالتے تھے, آگ کبھی نہ بجھے. تو اس واقعے کی جو رپورٹ ہے کچھ قوائف ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ان شہداء میں جو خاتون شہید ہوئی ہیں ان کا نام بشرا بیگم صاحبہ تھا جو اہلیہ تھیں مکرم منیر احمد صاحب مرحوم کی. بچیاں جو ہیں وہ عزیزہ ہیرات بسم بنت مکرم بوٹا محمد بوٹا صاحب اور کائنات تبسم مکرم محمد بوٹا صاحب. اس واقعہ تو ویسے تو تمام لوگوں نے سن ہی لیا ہے, مختلف جگہوں پہ آ چکا ہے, لیکن پھر بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ 27 جولائی کو 2014 کو کچی پمپ والی عرفات کالونی کی گجرانوالہ میں مخالفین احمدیت شدت پسندوں نے احمدی احباب کے گھروں پر حملہ کیا, گھروں کو آگ لگا دی, جس کے نتیجے میں بشرا بیگم صاحبہ, اہلیہ منیر احمد صاحب مرحوم عمر 55 سال اور 2 کم سن بچیاں عزیزہ ہیرات تبسم عمر 6 سال اور عزیزہ کائنات تبسم عمر 8 ماہ جو محمد بوٹا صاحب کی بچیاں تھیں, جیسا کہ بتایا میں نے, شہید ہوئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ تفصیلات اس کی یہ ہیں کہ وقوعہ کے روز شہید مرحوم کے ایک بیٹے
مرحومہ کے بیٹے مکرم محمد احمد صاحب افطاری کے بعد ایک قریبی کلینک پر دوائی لینے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے چچا زاد وقاص احمد کو بعض لوگوں نے روکا ہوا ہے۔ ان کے پوچھنے پر کہ کیا معاملہ ہے، ان لوگوں نے ان سے بھی بد کلامی شروع کر دی اور الزام عائد کیا کہ آپ کے ایک نوجوان نے فیس بک پر خانہ کعبہ کی تصویر کی توہین کی ہے، نعوذ باللہ، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ صاف ظاہر ہے ان باتوں سے کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ بہرحال فوراً ہی وہ لوگ دشمن جو تھے مار کٹائی پہ آمادہ ہو گئے اور شیشے کی بوتلیں توڑ کر مارنے لگے، جس پر محمد احمد صاحب نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر فوری طور پر بذریعہ فون اپنے بھائی محمد بھٹا صاحب کو دکان سے اور چچا خلیل احمد صاحب کو گھر سے موقع پر بلایا، جنہوں نے آ کر معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش کی۔ اس دوران خلیل احمد ٹوٹی بوتل لگنے سے زخمی بھی ہو گئے۔ بہرحال وقتی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا، گھر آ گئے اور اپنے بھائی کو گھر چھوڑ کے سروس اسٹیشن جو ان کی دکان تھی وہاں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر صاحب جن کے کلینک کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا، انہوں نے محمد بوٹا اور فضل احمد صاحب کو فون کر کے بتایا کہ یہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور جلوس کی شکل اختیار کر کے آپ لوگوں کے گھروں پر حملہ کی غرض سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح انجمن تاجران کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور دکانیں بند کر دیں، جس نے دکان بند نہ کی وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ باقاعدہ پلاننگ تھی یہ، اور یہ سارا کام جیسا کہ میں نے کہا منصوبہ بندی کے ساتھ شروع ہوا۔ اس علاقے میں قریب مختلف گلیوں میں 18 احمدی احباب کے گھر ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی 15 احمدی گھرانوں کے احباب و خواتین تو اپنے گھروں سے نکل گئے، تاہم محمد بوٹا صاحب اور دیگر 2 گھروں محمد اشرف صاحب صدر جماعت اور ان کے بھائی کی فیملیز ابھی گھر میں تھیں کہ جلوس نے رات تقریباً 8:30 بجے حملہ کر دیا اور احمدی گھروں کے قریب آ کر شدید نعرے بازی کی، فائرنگ بھی کی اور ساتھ ہی گھروں کے بند دروازوں کو توڑنا بھی شروع کر دیا۔ اب اس کے بارے میں بھی غلط پولیس نے رپورٹ اخباروں کو دی ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی، حالانکہ فائرنگ صرف مخالفین نے کی تھی، کوئی جماعت کی طرف سے فائرنگ نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ ہر طرف سے ایک ساتھ حملہ کیا۔ اس علاقے میں شیعہ حضرات کی بہت زیادہ تعداد آباد ہے۔ ویسے تو شیعہ بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا اور بلکہ بڑھ چڑھ کے دیا۔ اس واقعے کے بعد صدر جماعت نے فوری طور پر SHO پیپلز کالونی کو مطلع کیا، جس پر اس نے کہا کہ میں خود پولیس نفری کے ساتھ موقع پہ موجود ہوں اور میں حملہ آوروں کو مذاکرات کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر نہیں گیا اور اس دوران شدت پسندوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، جو اسلحہ اور دروازے اور دیواریں توڑنے والے ہتھوڑوں گینتیوں سے لیس تھے۔ یہ حملہ آور ہتھوڑے اور گینتیاں اور اسلحہ سب کچھ تھا ان کے پاس۔ ان کے ساتھ اور مجمع بھی آ کے شامل ہو گیا۔ آتے ہی انہوں نے پہلے بجلی کے میٹر توڑے، تاریں کاٹیں۔ بہرحال کہتے ہیں حالات کی سنگینی کی وجہ سے صدر صاحب اور ان کے بھائی کی فیملیز نے چھت کے ذریعے غیر جماعت ہمسایہ جو کہ اہل قرآن ان کے گھر پناہ لی، بارہ شریف آدمی تھے، انہیں پناہ دے دی، جبکہ محمد بوٹا صاحب اور ان کے بھائی فضل احمد صاحب کی فیملیز اپنے ہی مکان کی بالائی منزل پر ایک کمرے میں جا کر محبوس ہو گئیں۔ اتنی دیر میں شدت پسندوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر بالائی منزل کے اس کمرے کا جہاں یہ 11 خواتین و بچے بند تھے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ جب دروازہ نہ ٹوٹا تو انہوں نے کمرے کے لاک میں وہ ایلفی ڈال دی تاکہ اندر سے بھی دروازہ نہ کھلے، سیل ہو جائے دروازہ، اور کمرے کی کھڑکی کے شیشے توڑ دیے اور پلاسٹک کا سامان اور دیگر اشیاء اکٹھی کر کے عین دروازے اور کھڑکی کے باہر آگ لگا دی۔ اس آگ کا زہریلا دھواں دروازے کے نیچے سے اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے کمرے میں بھر گیا اور ان ظالم شدت پسندوں نے آگ لگانے کے بعد اس کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر وہاں کے اندر رہنے والوں کو استحیہ رنگ میں الوداع کہا اور چلے گئے، جس میں 11 احمدی اور خواتین اور بچے بند تھے۔
دھوئیں کی وجہ سے بہرحال بشریٰ بیگم صاحبہ اور ان کی 2 پوتیاں ہرات و بسم و کائنات و بسم شہید ہو گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سانس رکنے کی وجہ سے۔ حملہ اور اس قدر مشتعل تھے کہ انہوں نے موقع پر زخمیوں کو اٹھانے اور آگ بجھانے کے لیے آنے والی ہسپتال کی ایمبولینس اور ایک دوسری ایمرجنسی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کو بھی موقع سے بھگا دیا، اور تمام شدت پسند گھروں کو آگ لگاتے رہے، جلاتے رہے اور ساتھ ناچتے بھی رہے، جبکہ پولیس کی ساری کارروائی موقع پر خاموش تماشائی کی طرح کھڑی دیکھتی رہی اور کسی طرح بھی مشتعل افراد کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میڈیا نے بھی بڑی دیر کے بعد آ کے اس کی کوریج شروع کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے بھی اس واقعہ کا سخت نوٹس لیا جب شدت پسند اپنا سب کام کر چکے تھے۔ اس سانحہ میں شہید ہونے والی مکرمہ بشریٰ بیگم صاحبہ شہید کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرمہ شہاب الدین صاحبہ فلوتی ننگل کے ذریعے ہوا تھا، جن کو خلافت ثانیہ میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ ان کی شادی، یہ لوگ تو چلے گئے تھے سیالکوٹ، شادی ان کی گجرانوالہ میں ہوئی منیر احمد صاحب کے ساتھ 1976 میں، پھر یہ یہاں آ گئیں۔ ان کے خاوند منیر احمد صاحب بھی 6 ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ دیگر دونوں شہداء ہرات و بسم اور کائنات و بسم ان کی پوتیاں تھیں۔ یہ شہید مرحومہ جو تھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار، تلاوت کرنے والی، نہایت ملنسار، ہمدرد، مہمان نواز، اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں۔ جانوروں اور پرندوں کو دانہ اور خوراک وغیرہ ڈالنا ان کا روزانہ کا معمول تھا، اور باوجود اس کا کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن جب بھی اور جہاں بھی جماعتی خدمت کی ضرورت ہوتی فوراً پیش ہوتی۔ شہادت کے وقت ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی اور کانوں میں بالیاں کے علاوہ کچھ نقدی بھی تھی، شاید انہوں نے اس لیے لے لی ہو کہ اب شاید یہاں سے جانا پڑے، کچھ پیسے ہوں، لیکن اس دوران میں ہی سانس رکنے سے ان کی موت ہو گئی۔ تو جب پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تو ان ظالموں نے وہ تمام چیزیں بھی لوٹ لیں، اور شہادت سے 1 روز قبل، حالانکہ شہادت سے 1 روز قبل محلے میں افطاری بھی کروائی تھی، اور یہ شہید ہونے والی پوتی ہرات بسم نے گھروں میں جا کے افطاری تقسیم کی تھی۔ محمد بوٹا صاحب، جن کی والدہ اور دونوں بیٹیاں شہید ہوئی ہیں، یہ سعودی عرب میں بھی رہے تھے، وہاں سے پھر حالات کی وجہ سے واپس پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کے انہوں نے گاڑیوں کی سروس اسٹیشن کا کام شروع کیا، اور اللہ نے فضل فرمایا، کافی اچھا تھا۔ ان کے بھائی فضل احمد صاحب بھی جنریٹر کرایہ پر دینے کا کام کرتے تھے، اچھا کاروبار تھا، اور یہ بھی ایک حسد کی وجہ تھی وہاں کے لوگوں کی۔ امیر صاحب گجرانوالہ نے بتایا کہ ساری فیملی بڑی شریف النفس، بڑی مخلص اور جماعتی غیرت رکھنے والی ہے۔ جس علاقے میں لوگ آباد ہیں، یہ حلقہ بھی انہی کی وجہ سے یہاں بنا تھا، اور انہوں نے وہاں نماز سینٹر بھی بنایا ہوا تھا۔ چندہ جات اور دیگر جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، ہر طرح سے ہر جماعت کے ساتھ، ہر وقت جماعت کے ساتھ تعاون اور اطاعت میں پیش تھے۔ شہید مرحومہ نے پسمان گان میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ ایک بیٹے تو یہی ہیں محمد بوٹا صاحب، جن کی 2 بیٹیاں شہید ہوئی ہیں، اور جو 2 بچیاں ہیں ان کے پسمان گان میں ان کے والدہ، والد اور ایک بھائی ہے طاول واسع 5 سال کا، اور ایک بہن ہے عزیزہ سدرت النور 3 سال کی۔ امیر صاحب گجرانوالہ مزید یہ لکھتے ہیں کہ 27 جولائی اتوار کے دن 9:30 بجے تقریباً 400 یا 500 افراد نے احباب جماعت احمدیہ حلقہ کچی پمپ والی کے گھروں پر حملہ کر دیا۔ شر پسندوں نے فیس بک پر کسی قابل اعتراض تصویر کو احمدی خاتم مکرم عاقب سلیم صاحب والد مکرم محمد سلیم صاحب کی طرف منسوب کیا، اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر کے فساد پھیلایا، جبکہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ مشتعل افراد نے ان کے علاوہ جو جہاں شہید ہوئے ہیں مزید 6 گھروں کو آگ لگائی اور ان کا سامان لوٹا۔ متاثرہ افراد کی نزدیکی دکانیں بھی تھیں جن پر حملہ کیا،
اور ان کے ویلڈنگ پلانٹ اور ہیوی جنریٹر، لوہے کے گارڈرز اور عمارتی سامان جو کاروبار تھا سب لوٹ لیا۔ سانحہ گجرانوالہ میں شہید ہونے والوں کے علاوہ محمد بھوٹا صاحب کے بھائی مکرم فضل احمد صاحب کی اہلیہ محترمہ حمیرہ فضل صاحب، ماں بچگان بیٹی عطیت البصیر عمر 3 سال، واقفہ 9 سمر منیب عمر 1 سال اور طلحہ انصر بعمر 1 ماہ کے علاوہ محمد بھوٹا صاحب کی ہمشیرہ مکرمہ بشرا جری صاحبہ اہلیہ مکرم جری اللہ صاحبہ قلعہ کالر والا سیلا سیالکوٹ، جو انہیں ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، زخمی ہو گئیں۔ مبشرہ صاحبہ 7 ماہ کی حاملہ تھیں، جو وضع حمل اور عید کرنے کی غرض سے اپنی والدہ کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ جیسا وہ بچے کا ضائع ہونے کو بتایا، وہ ان کا بچہ تھا، جن کو ربوہ میں پھر بھجوایا گیا، وہاں ان کا آپریشن کیا گیا۔ اس وقت ان کی طبیعت کافی خراب ہی ہے، طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہیں ربوہ میں ہی، کیونکہ پھیپھڑوں میں دھواں بھرنے کی وجہ سے سانس کی بڑی تکلیف ہے۔ دیگر زخمی احباب جو ہیں، منیب احمد زبلودی عمر 33 سال، حملہ آوروں کے تشدد سے زخمی ہوئے تھے۔ ان پر حملہ کیا گیا تھا، ان کا جبڑا اور 2 دانت ٹوٹے ہیں، کان بھی کٹ گیا، جبکہ جسم کے دیگر حصوں پر بھی چوٹیں آئی ہیں۔ ان کا علاج بھی جاری ہے۔ خلیل صاحب بوتل کے مارنے کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ محمد انور صاحب قلعہ کالر والا سیالکوٹ کو جب واقعہ کا پتہ چلا تو وہ اپنی ہمشیرہ حمیرہ فضل صاحبہ اور فضل احمد صاحب اور دیگر فیملی ممبران کی مدد کو پہنچے، اور انہوں نے پہنچ کے پھر پولیس کو، کیونکہ لوگ جا چکے تھے، اکا دکا ہی تھے یا تھوڑے رہ گئے تھے، پھر پولیس آئی ہے اور پولیس کی مدد سے اور ایمبولینس لا کے نکالا۔ اور وہ بھی اس دوران میں جب نکال رہے تھے، کیونکہ آگ لگی ہوئی تھی بڑی، اندر سے لوگوں کو نکالنا تھا، اس لیے ان کو بھی تھوڑے سے زخم آئے آگ کی وجہ سے۔ بھوٹا صاحب کی اہلیہ محترمہ رقیہ بیگم صاحبہ اور دیگر 2 بچے عزیز متاع الواسع عمر 5 سال اور سیرت عمر طالبی، اس سانحہ میں گیس کا ان کو اثر ہوا، دھوئیں کا، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں۔ 18 گھر ہیں جو آپس میں یہاں اس علاقے میں باہمی رشتہ دار ہیں، لیکن اس وقت بہرحال ربوہ میں ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، حملہ آوروں نے 6 گھروں کو سامان سمیت جلا دیا، اور محمد رسول صاحب کا گھر ہے، اشرف صاحب کا، بھوٹا صاحب کا، سلیم صاحب کا، خلیل صاحب کا اور فیروز الدین صاحب کا، اور جبکہ 2 گھروں کی توڑ پھوڑ کی ہے، ان کا صرف سامان نکال کے چلایا ہے، ماسٹر بشیر صاحب اور مظفر صاحب۔ اس کے علاوہ 5 احمدی احباب کی دکانوں کو بھی مکمل طور پر لوٹنے کے بعد آگ لگا دی گئی۔ اسی طرح حلقے کا جو نماز سینٹر تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس میں موجود قرآن پاک کے نسخوں، جماعتی کتب اور دیگر سامان کو جلانے کے بعد نماز سینٹر کو بھی آگ لگا دی اور شہید کر دیا۔ تو یہ ہے ان کے ظلموں کی، کارروائیوں کی مختصر داستان یا حالات، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو عذاب جہنم اور عذاب الحریق ان کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ائمۃ الکفر کے پکڑنے کے بھی جلد سامان کرے، اور ان آگے لگانے والوں میں جو پیش ہیں ان کی بھی پکڑ کے سامان کرے۔ ان شہیدوں کے درجات تو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہی ہے، ان کے لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، خاص طور پر ان ماں باپ اور بہن بھائی کو جن کی معصوم بچیوں اور بہنوں کو ان سے جدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو بھی جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے مالی نقصانات کو بھی اپنے فضل سے پورا فرمائے اور پہلے سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کروں گا۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر